دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اس آئے مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک نشانی دا ذکر فرمایا ہے، اور نشانی بڑی اچھی ہے۔ ظاہری گل ہے جڑی اللہ دی نشانی ہوئے اس دا تے کوئی نعم البدل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں 11ویں شریف دی محفل دے گیا سی تو اتنے بیان کرنے لگا تے اچانک آئے مقدسہ میرے سامنے آئی تے اتو پھر میں دس دیتا، میری نظر چوگی پہلی دفعہ یہ نشانی گزری، اور امید کرنا گمان ہے میرا کہ یہ جڑی اللہ دی نشانی ہے نا، یہ تہاڈی نظر چوگی تے تہاڈے کرنا چوگی پہلی باری گزرنی تے پینی ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا و مروہ اللہ فرماندا میری نشانیاں چوئے۔ ویسے تے اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، ہر چیز دا خالق اللہ ہے، لیکن ساریاں چیزاں نو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار نہیں دیتا۔ ہر چیز نو اللہ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیتا کہ اللہ نے بنایا تے بنا کے فرمایا کہ اے میری نشانی۔ کچھ خاص چیزاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں قرار دیتا، اور وہ اس واسطے کہ اللہ انہاں دی عزت اور انہاں دی عظمت نو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کر کے اللہ پاک نے چند چیزاں نو اپنی نشانیاں قرار دیتا تو انہاں نو پھر قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ ایک گل یاد رکھنا، دین اسلام دی اشاعت تو پہلا جہالت دا دور سی۔ ایسی جہالت سی کہ عورت نو عزت نہیں دیتی جاتی سی، عورت نو کوئی الگ ہی مخلوق سمجھا جاتا سی۔ اج بھی اگر تساں پوری دنیا دی ہسٹری پڑھو تے اس دے اندر عورت دے حوالے نال اگر تساں انہاں دا کوئی تجزیہ پڑھو تے بہت سارے ایسے تجزیے ساڈے سامنے آن گے کہ جس دے اندر عورت نو بالکل ایک حقیر چیز جانیا گیا ہے۔ کچھ فرماندے کی کچھ کہندے نے کہ یہ عورت جڑی ہے اس دے اندر شیطانی روح ہے، سارے فساد ہی عورت دی وجہ تو۔ اور اکثر تساں سنتے بھی ہو، شاید پڑھیا بھی ہوگے کہ جدوں کسی دے ہاں بیٹی پیدا ہوندی سی تو اس نو معاذ اللہ زندہ درگور کر دیندے سن، اور اچھا نہیں سمجھا جاتا سی۔ دین اسلام دا پرچم جدوں بلند ہویا، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس دنیا تے تشریف لے آئے، آپ نے اس کائنات نو عزت بخشن دے نال نال اس کائنات دیاں جڑیاں عورتاں نے انہاں نو ایک الگ مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو دین اسلام پیش فرمایا تے فرمایا اے عورت کے جس نو شیطانی روح سمجھ دے ہو، جس نو فساد دی جڑ سمجھ دے ہو، اے عورت اگر تہاڈی بیٹی ہے تے تہاڈے واسطے رحمت ہے، اگر اے عورت تہاڈی ہمشیرہ ہے تے تہاڈی عزت ہے، اے عورت اگر تہاڈی بیوی ہے تے تہاڈا ہم سفر ہے، اور اے عورت اگر تہاڈی ماں ہے تے اس دے پیرا تھلے تہاڈے واسطے جنت ہے۔ اتنا مقام عطا فرمایا اللہ پاک دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نو۔ وہ نشانی کی جڑی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا کہ میری نشانی ہے، اور اے بھی ایک گل یاد رکھنا کہ اللہ نے ہر چیز نو اپنی نشانی قرار نہیں دیتا۔ تخلیق ہر چیز دی اللہ رب العزت نے فرمائی، خالق ہر چیز دا اللہ ہے، لیکن ہر چیز نو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار نہیں دیتا۔ چند ایک چیزاں نے کہ جنہاں نو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیتا۔ تے اج دی جڑی نشانی اے تہاڈے سامنے بیان کرن لگا، مینوں نہیں لگتا کہ تہاڈے جو کسی نے اس نشانی دے بارے کدی پہلا سنیا ہوئے کہ اے بھی اللہ دی نشانی، اے بھی اللہ دی نشانی۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی، خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، انہیں تخلیق کیتی تواڈے وچوں ہی، تواڈے ورگی ہی، جو تخلیق کیتی ہے فرمایا وہ اللہ دی نشانی، وہ کی ہے؟ اللہ دی نشانی۔ وہ تخلیق کی کیتی، فرمایا اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی
کہ جڑی تواڈے ورگی ہی جڑی تواڈے دل نو بڑی چنگی لگے تواڈے جو ہی اللہ نے تخلیق فرمائی فرمایا ازواجن او تواڈی بیگم ہے وہ کی ہے بڑا ہلکا بولے اے اللہ دی نشانی ہے یہ کی ہے یہ اللہ دی نشانی ہے کی کون عورت نہیں بیوی بولو سبحان اللہ جنہ دی ہیں پاویں جس طرح دی ہیں اللہ دی نشانیاں نے بولو سبحان اللہ ہاں بالکل دسنا یقین کر لو میں جدوں تے بیان کیتا نا جدوں میں تے بیان کیتا تے وہ بڑے متاثر ہوئے کہندے شعیب بھائی سانوں تے پتہ ہی نہیں سی یار اللہ دی نشانیاں نے تے میں کہ اج تے تساں یاد رکھنا ہے اللہ دی نشانیاں نے تے جڑا اللہ دی نشانیاں دی بے حرمتی کردا ہے نا اللہ دی صفا مروہ دے میں کہ عمرہ کرن جاندے ہو جاندے ہیں جی صفا مروہ دے جدوں چکر لاندے تے میں کہ پیری جُتی پاندے ہو کہندے نہیں میں کہ کیوں میں کہ عزت والی جگہ ہے تے میں کہ او عزت والی جگہ جُتی نہیں پاندے ہو تے اے بھی عزت والی چیز ہے تے بھی احترام ضروری ہے کیوں یہ کسی مولوی نے تو نہیں آکھیا نا یہ قرآن نے خود فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ اللہ دی نشانیاں جو ایک جڑی نشانی ہے وہ ہے تہاڈی بیوی جڑی اللہ نے تہاڈے واسطے پیدا کیتی تخلیق کیتی وہ تہاڈی بیوی تے اج پتہ لگا بیوی دا مقام کی ہے ماں دا مقام تے سن دے ہو نا اج ماں دی شان بیان کرو اج پیو دی شان بیان کرو تے اج بیوی دی شان بھی سنا اج بھی ہلکا بول دے شرم والی کیڑی گل ہے ساڈی اپنی بیوی ہے ساڈی اپنی ہے بھائی نکاح کیتا ہے اور اتنے وہی بیوی مراد ہے جس نال نکاح ہوا ہے ہر عورت نہیں ازواجن فرمایا اتنے زوجہ ہر عورت اللہ دی نشانی نہیں وہ عورت اللہ دی نشانی بن جاتی ہے جڑی سنت طریقے نال نکاح کر کے کسی خاوند دے نال جڑ جاتی ہے وہ کی ہے اللہ دی نشانی وہ اللہ دی نشانی ہے آگے فرمایا کہ لتسکنوا الیہا فرمایا یہ اللہ دی ایسی پیاری نشانی ہے کہ اللہ نے اس نشانی دے اندر تواڈے واسطے تسکین رکھ چھڈی ہے سکون رکھ چھڑیا ہے اس دے کولوں تانوں سکون حاصل ہوندا ہے اور جس سکون دا قرآن ذکر فرمائی نا اس سکون ورگا سکون اور کتوں نہیں مل سکتا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے فرمایا اے جڑی اللہ دی نشانی ہے نا جڑی تہاڈی زوجہ ہے تہاڈی بیوی ہے یہ ایک تے ہے اللہ دی نشانی اور فرمایا جڑی اللہ دی نشانی ہوئے نا اس دے اندر بے سکونی نہیں ہوندی بے سکونی نہیں ہوندی فرمایا لتسکنوا الیہا فرمایا اللہ نے اس دے واسطے اس دے اندر تہاڈے واسطے سکون رکھ چھڈیا ہے بیوی دے اندر اللہ نے اس دے شوہر دے واسطے تسکین رکھی ہے سکون رکھیا ہے سکون پھر اگے کی فرمایا وجعل بینکم مودہ وجعل بینکم مودہ فرمایا پھر اللہ نے اس دے اندر تواڈے واسطے مودت رکھی ہے مودت ایک ہوندی ہے محبت اور ایک ہوندی ہے مودت محبت ہر کسی نال ہو سکتی ہے مودت ہر کسی نال نہیں ہوندی سمجھ آ رہی ہے محبت ہر کسی نال ہو سکتی ہے لیکن مودت کسی نال اللہ فرماندا ہے جڑی میری نشانی ہے نا تہاڈی زوجہ ایک تے ہے اس دے اندر تہاڈے واسطے تسکین سکون اور دوسرا فرمایا پھر یہ ایسی اللہ دی نشانی ہے کہ اس دے نال نیری محبت نہیں کرنی بلکہ مودت کرنی ہے اج بلا کی ہوندے اے پنڈا تھاواں تے اکثر اس طرح دا ہوندے بہ جاوے نا کہ بڈھی منجی دے درمیان چ بھی نہیں بیٹھ دیندے نہیں انہاں نوں پواندا چ بٹھاؤ اینوں سرانے نہیں بٹھانا اینوں پواندا چ بٹھاؤ پواندا چ میں کہ جی کیوں ہاں جی یہ انہوں نے سرانے بٹھاؤ گے تو سر تے بہ جان گے یہ سر تے چڑھ جاندیاں سر تے چڑھ جاندیاں کہندے نہیں کہندے ہاں جی نہیں انہوں نے سر تے نہیں چڑھنا بہتا انہوں نے بہتا سر تے نہیں چڑھنا سنتے ہو نا سنتے ہو یا نہیں تو جی تسی بھی کہندے ہو نا اج اصلاح کر لو اج اصلاح کر لو اج تو بعد انج نہیں کہنا کیونکہ اللہ دی نشانیاں یقین ہے نہ اپنے پتر نو کہنا کہ پتر ذرا کھچ کے رکھ ٹنگ کے رکھ نہیں انج نہیں کہنا تے جی اپنی ہے تے انہوں بھی اے نہیں سمجھنا ہاں جی اے نہیں کہنا کہ انہاں نو بہت اگر پیار کیتا تے سر تے چڑھ جانی ہے بھائی میں تے اے کہنا ایک قرآن تو جو میں سمجھیا ہے ایتھے قرآن محبت بھی تے فرما سکدا سی نا کہ انہاں دے نال محبت کرو محبت بھی کہہ سکدا سی لیکن محبت نہیں فرمایا حالانکہ قرآن دے اندر محبت کا لفظ موجود ہے یحببکم اللہ فرمایا محبت کرو اللہ دے نال محبت کا لفظ قرآن دے اندر موجود ہے
اتنے اللہ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, اتنے مودت کا لفظ استعمال فرمایا. اور محبت دے نالوں وڈی چیز ہے مودت. تو جو میں سمجھا ہے نا وہ یہ ہے, اصل یہ کہتے ہیں معاشرہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہتا نہیں سر تے چڑھنا, یہ سر تے چڑھ جاتی ہے بہتا نہیں چڑھنا, بلکہ میں تو یہ سمجھا یہ جڑا لفظ مودت ہے یہ پہ دسدا ہے کہ بڈھی ایک ایسی چیز ہے, بیوی زوجہ ایک ایسی چیز ہے, انہوں میری محبت نہیں بلکہ مودت کرو, انہوں پہنچا والی سیر تے نہیں بلکہ انہوں سر تے چڑھاؤ. تھی پھر نعرہ لینا ہے جہاں اپنی بڈھی نال جنی محبت کرتا ہے نا اُنہ اچھی انہیں جواب دینا, لاؤ نعرہ. آگے سمجھ, بلکہ ایک قرآن ہے, ماں تینوں کوئی اور چیز سمجھنا, ایک قرآن ہے, قرآن میں دسنا نا, میں دسنا اسی اگر سمجھ گیا تو انہوں نے کون سمجھائے گا, میں دسنا. چلو سن لو, دسنا کی ہونی سن لو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تساں رشتے کرنے ہیں نا تو چار چیزاں تہاڈے سامنے آنی ہیں, ایک حسب نسب آنے, ایک مال و دولت آنے, ایک بڈھی دا حسن آنے, تے ایک بڈھی دی دینداری آنی ہے. فرمایا تینوں چیزاں چھڈ کے دینداری نو دیکھ لینا. تے جے بڈھی دیندار ہوئی, بڈھی پڑھی لکھی ہوئی, مدرسے وچ پڑھن والی, دوسری نہیں مدرسے وچ پڑھن والی بڈھی اگر ہوئی تو پھر انشاءاللہ تانوں تسکین بھی دے گی, تے جے تہاڈے سر تے چڑھ جائے گی نا تو تہاڈے وال کٹے گی نہیں بلکہ صاف کرے گی. سمجھ آئی گل دی؟ پھر اگے کی فرمایا, سنو نا اگلی گل سنو قرآن دی. قرآن اگے کی فرما رہے ہیں, فرمایا جدوں تساں مودت والا کام کرو گے نا انہاں دے نال, مودت والا کام, محبت والا نہیں, اس تو بھی اوتے مودت والا کام, تے فرمایا جدوں تساں دے نال مودت رکھو گے تے پھر ہوئے گا کی ورحمہ, اے تہاڈے واسطے باعث رحمت بن جائے گی. ہن ترتیب دیکھو ذرا, ترتیب کیڑی پیاری ہے. پہلا اللہ نے فرمایا یہ اللہ دی نشانیاں چ, یقین ہے اللہ دی نشانیاں چ. تے دوسرا کی فرمایا, فرمایا جدوں یہ اللہ دی نشانیاں جو ہے نا تے پھر اللہ دی نشانیاں دے اندر بے سکونی نہیں ہوندی بلکہ سکون ہوندا ہے. تے فرمایا لتسکنوا الیہا, انہاں دے اندر اللہ نے تواڈے واسطے سکون رکھ چھڑیا ہے. پھر فرمایا جس چیز تو سکون ملے نا پھر اس دے نال محبت بھی کرنی چاہیے, وہ دے نال محبت بھی کرنی چاہیے. تے فرمایا جدوں تانوں سکون ملے تے پھر مودت والا جڑا کہ کام کرو, مودت انہاں دے نال, مودت دے نال, نرمی خوش اخلاقی دے نال پیش آؤ. تے فرمایا جدوں اے تہاڈا کردار ہوئے گا تے فرمایا پھر اللہ اپنی طرفوں انہاں نو تہاڈے واسطے باعث رحمت بنا دے گا. میریاں بھی دن تیاں نے الحمدللہ, ٹھیک ہے, تہاڈیاں بھی ہونگیاں, تے جڑی میرے گھر آئی ہے نا وہ بھی کسے دی تھی, ٹھیک ہے, تے جڑی تہاڈے گھر آئی ہے وہ بھی کسے دی تھی, وہ کسے دی بہن ہے, کسے دی تھی, انجی میرے ال. تے اے میں صرف اپنی بیوی واسطے نہیں استعمال کر رہا, اپنی بیوی واسطے میں انہوں بیان نہیں کر رہا, اے میں اپنی دھی واسطے بھی بیان کر رہا. سمجھ آ گئی گل دی؟ اگر میں چاہنا کہ میری دھی سکھی رہے, میری دھی سکھی رہے, میری دھی نو تتی واہ نہ لگے, اگر میں یہ چاہنا تو یار جڑی میرے گھر آئی وہ بھی کسی دی تھی, انہوں بھی تتی واہ نہ لگن. اگر آخو نہیں مندیاں تو نہیں مندیاں, بڑیاں ٹھیٹ نے, تو بھائی ٹھیٹ نے تو پھر کیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا نا, حضور نے فرمایا کہ تسی نا انہاں نو سمجھاؤ, سمجھایا کرو, پیار نال سمجھاؤ انہاں نو. نہیں سمجھنا تو ذرا تھوڑے دن لئی الگ ہو جاؤ, اپنا بستر الگ کر لو, سمجھاؤ نہیں سمجھدے بستر الگ کر لو. فرمایا انہاں نو سیدھا کرن دی کوشش نہ کرنا, اے نہ پسلی دی مانت, سیدھا کرو گے تے ٹوٹ جان گے. جدوں سمجھ دس دیتا گیا کہ سیدھا کرو گے, کرن دی کوشش کرو گے تے ٹوٹ جان گے, تو پھر اگر میں انہوں سیدھا کر کے چھڑا, جدوں حضور فرما رہے ہیں کہ سیدھا کرن دی کوشش کرو گے تے ٹوٹ جان گے, تو تسی کون ہوندے ہو کہ جڑا آکھو میں ہن انہوں سیدھا کر کے دساں, تسی کیویں کرو گے سیدھا بھائی؟ اگر تسی انہوں سیدھا کرنا تو پہلے یہ دسو تساں او دے نال برتاؤ کس طرح نہ کیتا ہے. اما جان والا کی فرماندیاں سن, اما جان فرماندیاں نے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا مینوں باہر لے کے جاندے سن, تے باہر جا کے تے مینوں نا کھیڈ دکھاندے سن. وہ کھیڈ اج کل دا کھیڈ نہیں, تلوار بازی ہوندی سی نا جدوں صحابہ مشق کردے سن, تے اما جان فرماندیاں میں حضور دے نال جاندی سی تے نا میں حضوراں دے کھلوتے ہوندے سن سامنے, تے میں پیچھے ایتھے مونڈا رکھ کے نا, ایتھے مونڈا رکھ کے تے فرماندیاں میں بھی دیکھدی سی. جویں کہندے نا بڈھی نو آؤٹنگ کروانا, آؤٹنگ واسطے لے کے جانا با پردہ حالت, آؤٹنگ اج آؤٹنگ کروان جاؤ تے سو گلاں کرنا سنن نوں ملدیاں نا سن, جی بڈھی نو لے کے تری پھردا, بڈھی نو لے کے تری پھردا, تے میں کہا اپنی بڈھی نو لے کے تری پھردا, اپنی بڈھی ہے نا, اپنی بڈھی نو لے کے تری پھردا ہے نا, تے اے لے کے جانا بڈھی نو, اے ساڈے نبی دی سنت ہے.
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਿਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने खुद प्याला मुबारक या गिलास मुबारक ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਮਾ ਜਾਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਧਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹੀ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੋ ਅਗਲੂ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਅਗਲੂ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਆਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੌਜਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ बीवी ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਲਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ बीवी ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ बीवी ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ बीवी ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ बीवी ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ बीवी ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਮੁਝੇ तौफीक अता फरमाए व मा अलैना।